سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو اللہ نے جس وقت اس کو نکالا تھا کافروں نے کہ وہ دو میں کا ایک تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے کہ تو غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس وقت اللہ ان کی مدد کر چکا ہے۔ پھر اللہ نے اتاری اپنی طرف سے ان پر تسلی اور انہیں ان کی مدد کے لیے ایسی فوجیں بھیجی جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور اللہ نے کافروں کی بات کو نیچا کر دیا، اور اللہ کی بات ہمیشہ اوپر ہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ کی طرف سے مسلمانوں سے یہ مطالبہ ہے کہ تم جب دین کی مدد اور نصرت کا وقت آئے اور تم سے مطالبہ کیا جائے تو اس وقت نکلا کرو، مطالبے پر لبیک کہا کرو۔ آج کی آیات میں یہ بیان فرمایا کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو دراصل اپنی مدد کرو گے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، باقی اللہ کا دین محتاج نہیں ہے تمہارا۔ یہ بات ذہن سے نکال دو کہ اللہ کا دین اور اس کا پیغمبر تمہارا محتاج ہے، یہ تو کبھی حاشیہ خیال میں بھی اس بات نہ لانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ مدد کرنے پہ آتا ہے تو وہ اس طریقے سے مدد کرتا ہے کہ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ تمہاری مدد تو دور کی بات، تمہاری عقل بھی وہاں نہیں پہنچ سکتی جہاں اللہ کی مدد پہنچتی ہے، اور جس انداز سے وہ مدد کرتا ہے۔ اسی کو بطور ایک مثال کے قرآن پاک نے بیان فرمایا، اور وہ واقعہ ہے جو بہت مشہور واقعہ ہے غار ثور کا، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذن مل گیا، اجازت مل گئی ہجرت کی، تو آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے، اب نکلنا ہے۔ تو انہوں نے پہلے سے تیاری کر رکھی تھی، 2 اونٹنیاں تیار کروا رکھی تھی، اور سارا نظم وغیرہ، راستہ بتانے والا آدمی کہ کون ہمیں راستہ بتائے گا اور کس راستے سے جائیں گے، یہ سب چیزیں انہوں نے پہلے طے کر رکھی تھی۔ اور پہلے سے یہ بھی طے تھا کہ چونکہ مکہ والے لوگوں نے ہمارا پیچھا کرنا ہے تو لہذا راستہ کچھ بدل کر جائیں گے۔ چنانچہ جو
مدینہ کا معروف راستہ ہے وہ نہیں اختیار کیا گیا، بلکہ دوسرا راستہ اختیار کیا، اور اسی طریقے سے سیدھا نکل کر مکہ سے مدینہ نہیں آپ روانہ ہوئے، بلکہ دوسری جانب یمن کی جانب غار ثور جو ہے اس کی طرف روانہ ہو گئے، تاکہ ڈھونڈنے والے اس راستے پہ ڈھونڈتے رہیں۔ تو یہ ایک واقعہ بڑا مشہور، بڑی تفصیلات والا واقعہ ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد کا ظہور ہوا، اور کئی موقعوں پر ہوا ہے۔ سب سے پہلا ظہور تو اس موقع پر ہوا کہ آپ نے جب گھر سے نکلنا تھا تو مشرکین مکہ نے شیطان کے کہنے پر، ابلیس لعین کے کہنے پر 100 کے قریب نوجوان تلوار لے کر آپ کے گھر کے باہر کھڑا کر دیا، اور سب قبیلوں کا ایک ایک آدمی تھا۔ ان کا حکم یہ تھا کہ جب حضور تشریف لائیں تو یک بارگی سب ان پہ حملہ کر دیں، اب چاہے جس کی تلوار سے بھی کام ہو، لیکن شریک سارے سمجھے جائیں گے۔ تو اتنے قبیلوں کے ساتھ جو ہے بنو ہاشم کہاں سے لڑیں گے؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دیت پر مان جائیں گے، لیکن ٹھیک ہے ہم آپ سے دیت لیتے 100 اونٹ تو دے دیں گے ہم ان کو۔ تو یہ ان کا منصوبہ تھا۔ اب دیکھیے انسانی عقل یہاں کیا کہتی ہے، سادہ سا گھر ہو اور اس میں سے آدمی نہتہ نکلے، 100 آدمی سامنے کھڑا ہے، تو وہاں سے تو چڑیا بھی نکلے گی تو پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ایسا کریں، ایک مٹھی لیں ریت کی اور ان کے اوپر ایسے اچھال دیں۔ جب آپ نے ایسے اچھالی تو ان سب کی آنکھوں میں پڑ گئی، اور اب وہ اندھے ہو گئے ایک طرح سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے وہاں سے اندر سے نکل کر چلے گئے۔ یہ معجزہ ہوا۔ پھر اس کے بعد آگے جو آپ نے راستہ اختیار فرمایا وہ ہے غار ثور، مکہ مکرمہ سے ایک بہت بلندی پر چوٹی ہے غار ثور کی، جہاں پیدل آنے جانے میں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تقریباً لگ جاتا، دشوار گزار راستہ بھی ہے۔ اب تو پھر بھی کچھ راستہ جو ہے وہ ہموار ہو گیا، کچھ نہ کچھ لوگوں کے آنے جانے سے وہ جگہ چڑھنے کے قابل ہوگی، مگر اس وقت جب یہ واقعہ ہوا ہے تصور کیا جائے کہ اس وقت پہاڑ کی صورتحال کیا ہوگی، رات کا وقت ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر اپنی جانثاری اور وفاداری اور اخلاص اور جو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اس کا بھرپور ثبوت دیا ہے۔ اتنا دیا ہے کہ قرآن نے ان کا یہاں تذکرہ کیا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، کہ حضور اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، اپنے صاحب سے، صحبت سے ہے صاحب، یعنی جو تمہارا ساتھی ہے، لا تحزن۔ تو وہاں چڑھ کر آپ جو ہے وہ غار ثور میں چلے گئے۔ تو ادھر سے مشرکین مکہ کو خبر مل گئی، تو وہ تلاش میں سرگرداں ہو گئے کہ نکل کر کہاں چلے گئے۔ بہرحال انہوں نے اعلان کیا کہ جو آدمی پکڑ کر لائے گا اسے 100 اونٹ دیا جائے گا۔ 100 اونٹ معمولی قیمت نہیں، بہت بڑی قیمت تھی۔ تو اس لیے لوگ مارے پھرنے لگے، خود مشرکین مکہ بھی اس تلاش میں نکل پڑے۔ تو ان کا ایک جو جتھا ہے، ٹولی جو تلاش کرنے کے لیے نکلی تھی، وہ نشانات قدم کو دیکھتے دیکھتے، اندازہ لگاتے غار ثور تک پہنچ گئی۔ جب وہ وہاں پہنچے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے۔ اس وجہ سے نہیں گھبرا کہ اپنی جان کا ان کو خوف تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی محبت میں اور آپ کی جو ساتھ تعلق تھا، ان کا دل کا قلبی تعلق تھا، اس کی وجہ سے گھبرا گئے۔ تو حضور نے ان کو فرمایا لا تحزن، غم نہیں کرو، پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جس اللہ کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور جس کو ہم نے خدا مانا ہے، اس کو ہم نے اتنا بے یار و مددگار خدا نہیں مانا کہ وہ یہاں ہماری مدد نہیں کر سکتا، وہ مدد کرے گا کیونکہ میں اس کا رسول ہوں، اور رسول جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کیا کرتے ہیں، کافروں کے ہتھے نہیں چڑھنے دیتے ان کو، جس سے ان کو بالکل ختم کر دیں۔ ہاں، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی شہید بھی ہو گئے، لیکن جو رسول ہوتے ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ، کوئی دنیا میں انقلاب آئے گا یا کوئی نظام نافذ ہوگا، کوئی تبدیلی بڑی آئے گی، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر خاص اپنی حفاظت میں رکھا کرتے ہیں، ان کی پھر مدد کی جاتی ہے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی۔
کہ یہ بات طے ہے کہ میں اور میرے رسولوں کو غلبہ حاصل ہوگا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ پھر انتظامات فرماتے ہیں۔ تو اسی قسم کا انتظام یہاں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے غار کا جو منہ ہے اس کے اوپر ایک جالا بنوا دیا، اور ایک کبوتر آئی اور اس نے اپنا گھونسلہ بنایا اور انڈے دے دیے۔ اب جب یہ لوگ وہاں پہنچے ہیں، اتنے قریب پہنچ گئے کہ ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے، تو بالکل چند لمحوں کی بات تھی، مگر وہاں جب پہنچے تو انہوں نے دیکھا، تو دیکھنے کے بعد کچھ ان میں سے کہنے لگے کہ بھائی یہاں کہاں لے آئے تم ہمیں، بلکہ وہ جو ان کا کھوجی تھا، جو کھوج لگانے والا، اس کے ساتھ لڑنے لگ گئے سارے کہ تو نے کیا مصیبت میں ڈال دیا، اتنا اوپر چڑھا کے لایا ہے، ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے، ادھر تو پتہ نہیں کب سے نہ جانے یہ غار بند پڑی ہے، کوئی اندر داخل نہیں ہوا اس کے اندر، تو جو ہے اناڑی آدمی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، ہو نہ ہو، میرا جو علم اور میرا قیافہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ لوگ یہاں آئے ہیں۔ تو بس آپس میں اسی لمحے ان کی آپس میں تو پکار شروع ہو گئی کہ نہیں ہے، یہ نہیں، وہ نہیں، آپس میں لڑتے لڑتے پھر وہاں سے وہ الٹے قدم واپس لوٹ گئے۔ اتنی قریب دشمن آ گیا ہے، جان کا دشمن ہے، اور سر توڑ کوشش کر رہا ہے تلاش کرنے کی، مگر اتنا قریب ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام، یہ اس کی قدرت ہے جو انسانی عقل سے باہر ہے، انسان یہ نہیں سوچ سکتا، اور یہ اللہ ہی کا کام تھا جس کو فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ نے اپنی طرف سے تسلی کا سامان عطا کیا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مطمئن۔ یہ وہ موقع ہیں جہاں نبی کی نبوت پہچانی جاتی ہے، یعنی اگر انسان جھوٹا ہو تو یہ ان موقعوں پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا، وہ بلکہ سب سے پہلے بھاگے گا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ فرماتے ہیں کہ لڑائی میں، جنگ میں ہم بعض دفعہ حضور کی پناہ لیا کرتے تھے، یعنی آپ بالکل جہاں کھڑے ہیں وہیں کھڑے رہتے تھے، پیچھے ہٹنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا تھا۔ جنگ حنین میں بھی ایسا ہوا، احد میں بھی ایسا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مطمئن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ پر اطمینان کی چادر تن جاتی تھی وہ ایسے ہوتے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے خاص رحمت نازل فرمائی۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکروں سے آپ کی مدد کی ہے جن کو تم نے نہیں دیکھا۔ سیدنا صدیق اکبر ایک آدمی ہے، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا حفاظت کا کام دیا ہے۔ یعنی اگر وہاں 100، 50، 500، 1000 آدمی بھی حضور کی حفاظت پر غار ثور کے سامنے کھڑا ہوتا تو کیا مشرکین مکہ ان کو چھوڑ دیتے؟ نہیں چھوڑتے، ان کو پتہ ہوتا کہ یہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے طریقے سے کام کروایا کہ ان کو وہم و گمان تک نہیں گزرا، اپنے خیال میں فاتح ہو کے واپس چلے گئے، ہم نے سب کچھ چھان مارا ہے، تلاش کر لیا ہے، لیکن جہاں چیز تھی وہاں اللہ نے دکھائی نہیں ان کو۔ یہ تو اللہ کا کام ہے کہ جب وہ آنکھوں پہ پردہ ڈال دے تو ڈال دے، اس کے پردے کو، ڈالے ہوئے پردے کو کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، تم نے نہیں دیکھا مگر ہمارے وہاں لشکر تھے، ہماری وہاں مدد تھی جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی۔ پھر فرمایا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اب یہاں مقابلہ تھا، ایک طرف اللہ کے سچے پیغمبر اور ایک طرف یہ باطل اور کفر، تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کو نیچا کر دیا۔ یعنی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اتنی تیاری، اتنا ساز و سامان، اتنا اسباب، اتنا اسلحہ، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی خالی ہاتھ اور پشیمان، اور ایک دوسرے کے ساتھ باہم دست و گریبان۔ ان کی جو عزت ہے وہ بھی خاک میں مل گئی، سب کچھ مل گیا کہ ایک آدمی اتنے سارے لوگوں کے اندر سے نکل کر چلا گیا اور تمہیں جو ہے خبر تک نہ ہوئی۔ یہ ان کی بے عزتی بھی ہوئی ہے، اور حق کا جو اس کے اندر بول بالا ہوا ہے اور کافروں کا جو نقصان ہوا ہے وہ بھی بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ وہاں سے 3 دن تک غار ثور میں رہے، اور وہاں سے پھر نکل کر مدینہ منورہ کا رخ لیا۔ راستے میں بھی ایسا ہوا کہ ایک سراقہ بن مالک جو بعد میں صحابی بن گئے، وہ بھی تلاش کرنے کے لیے پہنچ گئے اور قریب پہنچ گئے، لیکن جب قریب پہنچے تو ان کا گھوڑا جو ہے وہ اس کے پاؤں زمین میں دھنس جاتے تھے اور زمین اس کو پکڑنا شروع کر دیتی تھی۔ اب وہ کہتے کہ دعا کریں
یہ میرا گھوڑا چھوٹ جائے میں واپس چلا جاؤں گا. آپ نے دعا فرمائی، وہ گھوڑا باہر نکل آیا، پھر واپس چلا گیا. تھوڑی دیر واپس ہو کے پھر پلٹ آیا. لالچ تھا، لالچ انسان کو بہت کچھ کروا دیا کرتا ہے. پھر ویسے ہی ہوا. پھر اس طریقے سے پھر آخر آپ نے ان سے فرمایا کہ اے سراقہ کیا کر رہا ہے تو؟ کہ تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ کسرا کے جو کنگن ہیں وہ تیرے ہاتھوں میں پڑے. کسرا وہ ہے اس وقت کی سپر پاور. یعنی آج کا جیسے آدمی کے امریکہ، روس، چائنا جو اتنے بڑے بڑے ملک ہیں، اور کہہ کون رہا ہے یہ بات؟ کہہ کون رہا ہے؟ وہ آدمی کی جو نہتا ہے اور ساتھ اس کے ایک اس کا ساتھی ہے، یہ ایک راہبر ہے، اور اس وقت اپنی جان جو ہے وہ بھی بچانا مشکل ہو رہا ہے، لیکن زبان سے سچائی نکل رہی ہے. یہ سچائی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا واپس چلے جاؤ، ایک وقت آئے گا کہ کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں سجیں گے. وقت گزر گیا، 10 سال گزر گئے. ہجرت کے 10 سال مدینہ منورہ کی زندگی گزری. اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کا زمانہ بھی گزر گیا. پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، ان کا زمانے میں اللہ نے ایران فتح کروایا. کسرا، یہ کسرا ایران کے بادشاہ کا نام تھا. قیصر یہ روم کے بادشاہ، شام کے بادشاہ کا نام تھا. تو وہاں کا جب مال غنیمت اکٹھا ہو کے آیا، مسجد نبوی میں ڈھیر لگ گیا. اتنا بڑا ڈھیر کہ ایک طرف کا آدمی دوسری طرف نظر نہیں آتا تھا، اتنا سونا چاندی تھا. تو اس میں وہ کنگن بھی آئے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا سراقہ کو اور کہا کہ یہ لے سراقہ، حضور نے جو بات فرمائی تھی دیکھو ہم اپنی آنکھوں سے اس کا ہو بہو ہوتی دیکھ رہے. اسی سے علماء نے فرماتے ہیں نا کہ جو حضور کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے وعدے اس دنیا کے متعلق تھے وہ تو لوگوں نے ہو بہو ہوتے ہوئے دیکھے. جو فرمایا ویسے ہی ہو رہا ہے، اس میں ذرا فرق نہیں آ رہا. تو اسی طریقے سے جو پردہ غیب کے متعلق آپ نے فرمایا ہے کہ قبر ہے، حشر ہے، پل صراط ہے، جنت ہے، جہنم ہے، جو کچھ زبان اطہر سے نکلا ہے وہ بھی ہو بہو ہو کر رہے گا، اس میں ذرا فرق نہیں آئے گا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، فرمایا کہ اللہ کی بات تو ہمیشہ اوپر ہی رہتی ہے. الحق يعلو ولا يعلى علیہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کافر دین حق کا کو جو ہے ایسا ختم کر دے کہ بالکل نام و نشان ختم ہو جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.